الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد یعنی انسانوں، قد انزلنا یقیناً ہم نے اتارا ہے، علیکم تمہارے لیے، لباساً لباس، یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور زینت کا خوبصورتی کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیتوں سے ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے، کما اخرج جیسا کہ اس نے نکالا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنت جنت سے، ینزع عنہما اس نے اتروایا ان دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما تاکہ وہ ان کو دکھائے ان کی شرمگاہیں، انہو بے شک شیطان، یراکم ہوا وہ تمہیں دیکھتا ہے، وقبیلہ اس کا قبیلہ اس کا خاندان، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین بے شک ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلتوں کا، عظمتوں کا بیان تھا، شیطان کی شیطنت، گمراہی کا اور اس کی زیادتی اور بغاوت کا بیان تھا۔ پچھلی آیت کریمہ میں اسی بغاوت کی وجہ سے، اسی گمراہی کی وجہ سے، اسی فتنے کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام نے جو جنتی پھل کھا لیا اور ان سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس سلسلہ میں آدم علیہ السلام کی معافی کا بیان تھا اور شیطان کے تکبر کا بیان تھا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لباس کے فائدوں کو بیان فرمایا ہے۔ لا محالہ جنت میں تو جنتی لباس تھا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے اور پھر ان کے آگے نسل چل گئی تو ان کے لیے لباس کی ضرورت تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لباس کے 2 فائدوں کو بیان فرمایا کہ اے انسانوں یعنی اے آدم کی اولاد، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس۔ اتارنے کا معنی یہ کہ ظاہراً تو تمہیں نظر آتا ہے کہ کپاس ہو یا پٹسن یا کوئی بھی سلسلہ جس سے لباس بن رہا ہے وہ تو زمین سے، لیکن جو بارش آتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پیداوار ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے، اس لیے فرمایا ہم نے اتارا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہراً تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں زمین سے ہو رہی ہیں اور پانی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، لیکن حقیقتاً نہ یہ زمین سے ہو رہی ہیں نہ پانی کے ذریعے سے حقیقتاً ہو رہی ہیں، حقیقتاً اللہ کے امر سے ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا قد انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا۔ لباساً لباس،
اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو۔ بڑے فائدوں میں سے یہ اخلاقی فائدہ ہے کہ اگر لباس نہ ہو تو یقیناً ہماری شرمگاہیں ننگی، اور کتنا برا لگے۔ اللہ نے اخلاقی فائدہ بیان فرمایا، روحانی فائدہ بیان کیا کہ اس سے تمہاری ستر پوشی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ دوسری بات فرمائی وریشا، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ ریش پر کو کہتے ہیں، اگر کسی بھی پرندے کے پر اتار دیے جائیں تو عجیب سا لگے گا، اس کی خوبصورتی پروں کے ذریعے سے۔ اسی طرح انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ لباس کے ذریعے سے۔ اور لباس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اب کتنی سردی ہے، تو ہمارے لیے سردی سے بچاؤ کا ذریعہ۔ بعض اوقات گرمی میں ہمارا لباس ہمارے لیے گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ بھی لباس کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر۔ علماء نے اس کی مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ایک ظاہری تمہارا لباس ہے جس سے تمہاری خوبصورتی، ایک ہے باطنی تمہاری خوبصورت، وہ تقویٰ کے ذریعے سے، پرہیزگاری کے ذریعے، اور وہ حاصل ہوگی ایمان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، گناہوں سے پرہیز کی شکل میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی کہ لباس اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، لیکن یاد رکھو یہ لباس پہننے کی تمہیں اجازت ہے، بلکہ بعض اوقات لباس پہننا فرض ہے جس سے ستر پوشی ہو سکے۔ مردوں کا جو ستر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کسی حال میں یہ والا حصہ مرد کے لیے ننگا نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ بہت کوئی مجبوری ہو، کوئی علاج کا معاملہ ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر حال میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے سے آگے بھی اور پیچھے بھی یہ پورا ہمارا ستر ہے، نہ ہم اس کو کھول سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کا کھلا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے کھیل ایسے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، پسندیدہ، وہ ہمارے مشغلے ہیں، اس میں یہ لباس جو فرض ہے اس کو نہیں اپنایا جاتا، تو یقیناً وہ بھی گناہ گار ہیں، دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون من نظر الی سوءۃ احد، وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی، کسی دوسرے شخص کی اعضائے مستورہ کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے اس کو دیکھنے والا وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور الفخذ عورت، خصوصاً حضور نے فرمایا یہ ران جو ہے یہ عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ عورتوں کا سارا جسم ہی وہ ستر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا ستر ہے، اس کا چھپانا ضروری۔ قد افلح المؤمنون، سورہ مومنون کو بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر بیویوں کے سامنے، یعنی عام حالات کے اندر وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے سامنے، کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بوقت ضرورت اگر نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کی قباحت نہیں ہے۔ تو ایک معنی یہ نکلا کہ تقویٰ کا لباس یعنی جتنا حصہ چھپانا فرض ہے مردوں عورتوں کے لیے وہ چھپائیں، اور باقی سنت لباس ہے۔ سنت لباس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے استعمال فرمایا، جس سے جسم کی اونچائی نیچائی نظر نہ آ جائے۔ عورتیں ہیں، ان کا لباس چست نہ ہو، ان کا لباس باریک نہ ہو، ان کا لباس مختصر نہ ہو، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی عادت ڈالیے۔ اگر اپنے بچوں کو شروع میں یہ سوچا کہ یہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں بھی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی لباس پہن دیں،
تو بڑے ہو کے پھر وہ ہمارے اس لباس کو جو اسلامی لباس ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. پھر ہم بہت کوشش کریں گے لیکن بچے اس کے لیے عادی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے. بے شک بچہ ہوگا, میری آپ کی نگاہ میں بچہ ہے, ہمارا بچہ ہے, لیکن دوسروں کے لیے وہ بچہ نہیں ہے, یہ یاد رہے. اگر وہ دوسروں کے ہاں بھی ایسا ہی بچہ ہوتا جس طرح میرا آپ کا بچہ, ہم کہتے ہیں چھوٹا ہے ابھی 7 سال کا, 6 کا, 8 کا, 10 کا, تو زینب جیسی اور اس جیسی سینکڑوں بچیاں جو خوبصورت پھول تھیں ان کو پاؤں کے نیچے مسئلہ نہ جاتا. 4 سال کی بچی ابھی قریب میں جو واقعات پیش آئے, مردوں کی عمر دیکھیے 40 سال, 45 سال, 50 سال, شاید اس سے بھی زیادہ, 1-2 نہیں پوری گینگ ہے. بچی کی عمر 4 برس. تو ہماری یہ نادانی اور ہماری یہ سستی اور یہ ظاہراً چھوٹی غلطی کسی بڑی ایک فتنے, بڑے آزمائش, کسی بڑے عذاب کا باعث بن سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں ان سے روزہ رکھواؤ. جو بچے 7 برس کے ہو جائیں ان کے نماز پڑھواؤ. 10 برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو ہلکی پھلکی سرزنش ہونی چاہیے, ان کو احساس ہو نماز فرض ہے. بچے ہمارے اگر سر نہ ڈھانپیں گھر میں اور باہر نکلیں, اور بچیاں ہماری اگر سر نہیں ڈھانکتیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو کہیں. بچوں کی اخلاقی تربیت کریں, یہ بہت لازم اور ضروری ہے. ورنہ اس وقت یورپ یہ چاہ رہا ہے, کفریہ طاقتیں پوری قوت طاقت کے ساتھ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا لباس اور پوری تہذیب ہم پر مسلط کر دی جائے. اس کی آسان سی اگر مثال دوں, آپ دیکھیے مختلف دنیا کے اندر اوپر درجے کے برانڈ ہیں, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 سال تک کی بچیوں کے آپ جا کے چیک کیجئے, پورا لباس آپ کو نہیں ملے گا. بڑی خواتین کو آپ دیکھیے, بڑی خواتین کا مکمل لباس آپ کو نہیں ملے گا کہ دوپٹے سمیت وہ 3 پیس سوٹ جس کو ہم کہتے ہیں, سلوار بھی پوری بن جائے, جسم پورا ڈھک جائے, قمیص بھی پوری بن جائے, دوپٹہ بھی پورا ہو. نہیں. اور اگر ہمیں ملے گا بھی تو ایسا لباس ملے گا جو بالکل وہ پردہ ٹائپ, دوپٹہ ٹائپ, جس سے ہم دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ لباس ہے؟ اس کو لباس نہیں کہا جاتا. میں اور آپ اگر ہماری بیوی ہے, ہماری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, محرم مستورات ہیں, ان کو دیکھ کر ہم نگاہ نیچے کر لیتے ہیں بالفرض. 1 منٹ کے لیے تصور کریں, ہمارا دیندار غیرانہ ہے, ہم نمازی لوگ ہیں, مسجد آتے جاتے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے, قرآن کے ساتھ تعلق ہے. سوال یہ کہ میں اور آپ نظر نیچی کر رہے ہیں, کیا ہماری بہن کو ہم نے تو اپنی نظر نیچی کر لی, دوسرا دیکھ کے بھی نگاہ کو نیچا کرے گا؟ ہماری ماں جس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے اس کو دوسرا دیکھ کے وہ نگاہ نیچے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یقیناً اس میں جہاں دوسرے کا قصور ہے اس سے پہلے میرا آپ کا قصور ہے. بچوں کا بھی خیال رکھیے, محرم عورتوں کا بھی خیال رکھیے, اور پوری قوت طاقت کے ساتھ. اور صرف یہ نہیں کہ چلو میرا گھر محفوظ ہے الحمدللہ, نہیں. ہم نے اس کی فکر کرنی ہے اپنے گھر سے, اپنا خاندان, اپنا محلہ, اپنا علاقہ, دیگر مسلمان. کیونکہ جب آگ لگ جاتی ہے, محلے سے آگ نہ بجھائی جائے تو وہ پھر گھر میں بھی داخل ہو جائے. اس سے مطمئن ہو جانا خیر میرا گھر محفوظ ہے, نہیں, یہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے جو محلے کے اندر, علاقے کے اندر آگ لگی ہو ہم اس کو بجھانے کی کوشش کریں. اگر وہ بجھ گئی تو ہمارا محلہ بھی سلامت ہے, ہمارا گھر بھی سلامت ہے, ہمارا کمرہ بھی, ہماری چیزیں بھی سلامت ہیں. اور اگر وہ نہ بچی, وہ نہ بجھی تو نہ محلہ سلامت ہے, نہ شہر, تو نہ ہمارا گھر, نہ ہماری گلی. یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں, یہ بہت لازم, اور اس سلسلے میں بہت سارے احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. تو وہ لباس و تقویٰ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو تمہارا لباس ہو وہ پرہیزگاری کا لباس ہو. لباس نام کا لباس نہ, وہ کام کا لباس ہو. جسم کی اونچائی نیچائی نظر آ رہی ہے, وہ لباس نہیں. اسی طرح جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ لباس جو ہے وہ متکبرانہ نہ ہو. حضور نے فرمایا, بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے, کل ما شئت, جو تمہاری مرضی ہے تم کھاؤ, والبس ما شئت, تمہاری مرضی ہے جو تم پہنو. لیکن جب تمہارے اندر 2 چیزیں موجود نہ ہو, ایک تو اسراف موجود نہ ہو اور دوسرا تکبر موجود نہ ہو. ازل فضول خرچی ہے اور تکبر ہے, تو
تو یقیناً یہ بہت برا ہے، یہ تقوی کا لباس نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو ایسا لباس پہنے گا جس میں وہ تکبر کرے گا، تہ بند ہے، سلوار ہے، پینٹ ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور زمین پہ جس طرح متکبروں کی ایک چال ہوتی ہے کہ ان کا لباس زمین پہ گھسٹتا ہوا چلتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس تکبر، اس غرور کی وجہ سے ان کی طرف نظر شفقت بھی نہیں فرمائے گا۔ ان کی بخشش کرنا، مغفرت کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، دیکھے تک نہیں، اللہ ان کو دیکھے گا بھی، نظر شفقت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ تقوی کا لباس نہیں، یہ پرہیزگاری کا لباس نہیں۔ اسی طرح جو لباس میں اور آپ پہن رہے ہیں وہ حلال کا، وہ حرام کا نہ ہو۔ وہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں، وہ لباس کو پہن کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضور کی تعلیم ہے، جب بھی کوئی کپڑا پہنتے تھے حضور، موزوں تک بھی، کوئی چھوٹا موٹا لباس جس سے مجھے آپ کو زینت حاصل ہو، جس سے مجھے آپ کو سکون حاصل ہو، جس سے میرے آپ کی گرمی سردی سے حفاظت ہو سکے، یوں دعا کرتے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا اللہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا، مجھے پہنایا بغیر میری کوشش محنت کے۔ کس طرح زمین سے وہ سلسلہ ہوا، آسمانوں سے سلسلہ ہوا، تیرا امر ہوا، ایک لباس تیار ہوا، میں گرمی سردی سے بچ رہا ہوں جس سے میں خوبصورتی حاصل کروں، یا اللہ یہ تیرا کرم فضل۔ اور اگر نیا لباس ہے تو حضور یوں دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے ایسا لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنی شرمگاہ کو ڈھانکتا ہوں اور جس سے میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ اگر اس کا عربی میں ہمیں ترجمہ یاد نہ ہو، الفاظ یاد نہ ہو، تو اپنی زبان میں ہم ان کا مفہوم کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کہنے کی وجہ سے مجھے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور لباس جو ہے اس کا یقیناً حق ادا ہوگا۔ یہ جتنی باتیں بھی عرض کی، اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں۔ ایسا لباس مرد پہنے لگے عورت، عورت پہنے لگے وہ مرد، اب یہ بہت فیشن ہے، بلکہ بچے اس زمانے میں جاتے ہیں بیوٹی پارلر، اور اس طرح وہ حسین و جمیل ہو گئی جس طرح کہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں تو شوہر کو اس کے اوپر شہوت آتی ہے۔ اس وقت ہمارے نوجوان بیوٹی پارلر میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں وہ زیب و زینت حاصل کریں، اور لباس ایسا ہو کہ مردوں کو ان کے اوپر شہوت آ جائے۔ حضور نے فرمایا لعن اللہ عز وجل المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، اللہ کی لعنت ہے، پٹکار ہے ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو ان مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت، اور ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے، اس سے خود بھی بچنا، دوسروں کو دعوت دینا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے ان آیات کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں اور آپ آدم کی اولاد ہیں، میرے آپ کے لیے حکم ہے، قد انزلنا، یقیناً ہم نے اتارا ہے، علیکم تم پر، لباساً لباس، یواری وہ چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا اور وہ زینت کا، خوبصورتی کا باعث ہے، ولباس التقوی، یاد رکھو کہ تقوی پرہیزگاری کا لباس کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یا لباس ایسا پہنو جو اسلامی ہے، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، اللہ کی حکموں سے، اللہ کی آیتوں سے ہے، لعلہم یذکرون، یہ اس لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ اس لیے نہیں ہم سن لیں، تراویح میں سن لیں، نماز میں سن لیں، پڑھ لیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم ان آیات کریمہ کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیں، بس اسی کے لیے قرآن آئے نہیں، لعلہم یذکرون میں سنو، سمجھو، اپنی زندگی میں لاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو، یہ لازم ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح کہ اس شیطان نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع، اس نے اتارا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو دکھائے ان کی شرمگاہ۔ اس کی تفصیلات ہم نے پہلے پڑھ لی، اس لیے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ وہ ہمارا دشمن ہے، طاقتور دشمن ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے ہمیں گمراہ کرتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، اور تمہارا پروردگار وہ تمہارے دشمن سے بھی زیادہ طاقتور ہے،
تو تم اس کے حکموں کو پورا کرو، اس کی پناہ حاصل کرو تو شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ، پھر اس دشمن سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا ہم نے بنایا ہے شیاطین کو اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو یقین نہیں رکھتے۔ الحمدللہ میرا آپ کا تو ایمان ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور دو لوگوں پر نہیں چلتا، ایک تو جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے۔ اب دیکھیں جی، میرے آپ کا ایمان ہے مستحکم، میرے آپ کا توکل ہے اللہ پہ، بھروسہ ہے اللہ پہ، تو الحمدللہ ہماری دوستی اس کے ساتھ نہیں، اس کا زور نہیں چلے گا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، سورہ نحل کی آیت کریمہ۔ بے شک اس کا زور ان پر چلتا ہے جو کافر ہیں اور جو اس سے دوستی لگاتے ہیں۔ تو اگر ہماری دوستی شیطان کے ساتھ ہے تو اس کا زور چلے گا، اگر ہماری دوستی رحمان کے ساتھ ہے تو اس کا زور نہیں چلے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ قرآن میں یہ فرما رہے جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں اور شیطان کا زور ان پر چلتا ہے۔ اللہ میری آپ کی ساری امت کی شیاطین کی چالوں سے حفاظت فرما۔